الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وهادينا ومرشدنا وقائدنا وإمامنا وإمام أنبيائنا محمدا عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على آل سيدنا محمد وبارک وسلم۔ قابل احترام بزرگوں اور دوستوں، اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت اونچا وسیلہ عطا فرمایا ہے۔ ہر آدمی کو اپنے وسیلوں پر ناز ہوتا ہے۔ بھائی کسی کا ایم پی سے وسیلہ ہے، کسی کا ایم ایل اے سے وسیلہ ہے، کسی کا ڈی ایس پی سے وسیلہ ہے، کسی کا ڈی آئی جی سے وسیلہ ہے، تو ہر ایک کو اپنے وسیلوں پر ناز ہوتا ہے۔ مجھے اور آپ کو اللہ رب العزت نے کتنا اونچا وسیلہ عطا فرمایا، جس کے بارے میں کہا بعدس خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ اگر اللہ کے بعد کسی کا مقام ہے تو وہ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ تو آپ کا وسیلہ مجھے اور آپ کو عطا فرمایا ہے، تو مجھے اور آپ کو اپنے وسیلے پر کتنا ناز ہونا چاہیے۔ اس لیے شاعر تو کہتا ہے محمد کا وسیلہ دین حق میں شرط اول ہے، محمد کا وسیلہ دین حق میں شرط اول ہے، اگر ہو اس میں خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ اس لیے حضور کے وسیلے کی برکت سے اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو ایمان عطا فرمایا ہے۔ یہ ایمان بہت بڑی دولت ہے اور بہت بڑا سرمایہ ہے اور بہت بڑی پونجی ہے۔ ایمان کا اندازہ میں اور آپ دنیا کی مارکیٹ میں، دنیا کی منڈی میں، دنیا کی جاہو جلالی میں، دنیا کی رنگت میں، اہل دنیا کے ساتھ رہتے رہتے اور گیدڑوں کے ساتھ رہتے رہتے اور بنیوں کے ساتھ رہتے رہتے ہم اس ایمان کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ جیسے ایک ماں کے پیٹ کے اندر دو جوڑیے بچے بن رہے ہیں، ایک کے پاس آنکھیں ہیں، ایک کے پاس آنکھیں نہیں ہیں، تو جس کے پاس آنکھیں ہیں وہ اپنے بھائی نابینا سے کہتا ہے بھائی میرے پاس تو آنکھیں ہیں، تیرے پاس آنکھیں نہیں ہیں، میں دیکھتا ہوں تو دیکھتا نہیں ہے۔ تو جس کے پاس آنکھیں نہیں ہیں وہ اپنے بھائی نابینا کو کہتا ہے میری آنکھوں کے نہ ہونے پر میرا بھی کام چلتا ہے، تیری آنکھوں کے ہونے پر تیرا بھی کام چلتا ہے، میری آنکھوں کا نہ ہونا مجھے کوئی نقصان نہیں دیتا، تیری آنکھوں کا ہونا تجھے کوئی فائدہ نہیں دیتا۔
क्यों? वो माँ का पेट है, लेकिन जब दोनों बच्चे माँ के पेट से बाहर आवेंगे तो जिसके पास आंखें नहीं हैं उसको पता चल जाएगा कि आँख कितनी बड़ी नेमत है। बिल्कुल ठीक इसी तरह जब मैं और आप कब्र के घड़े में जावेंगे और उस वक्त पता चलेगा कि ईमान कितनी बड़ी दौलत है। और आरिफीन फरमाते हैं और औलिया-ए कामिलीन फरमाते हैं और औलिया-ए सादिकीन फरमाते हैं, ईमान में 4 बातें हैं। पहले है तौहीद, अल्लाह को एक मानना, अकेला मानना और करता धरता मानना। अल्लाह एक है, अकेले हैं, निरंजन है, निराकार है और सर्वव्यापी है। इसका यकीन हमारे दिलों की गहराई में उतर जाए। ये 7 आसमान और ज़मीन, इसमें जो कुछ बना हुआ नज़र आता है, नज़र नहीं आता, ये सब जो है वो अल्लाह का मोहताज है और अल्लाह इनमें से किसी एक चीज़ के मोहताज नहीं। सारी दुनिया के इंसान और सारी दुनिया के जिन्नात और सारे आसमानी फरिश्ते और सारी एटमी ताकतें और सारी जादूगरी ताकतें और सारी मैली विद्याएँ अगर किसी बंदे खुदा को नुकसान पहुँचाना चाहे और अल्लाह न चाहे, ये सब बेबस है, लाचार है, मोहताज है। इसका यकीन हमारे दिलों की गहराई में उतर जाए। पहले तौहीद, इसलिए शायर कहता है तौहीद का हक ये है, खुदा हश्र में कह दे ये बंदा 2 आलम से खफा मेरे लिए है। तौहीद, अल्लाह को एक मानना। इसलिए कहा अमल का बिगाड़ तो माफ कर दिया जाएगा, लेकिन अकीदे का बिगाड़ माफ नहीं किया जाएगा। इस वक्त हम सब का अकीदा बिगड़ा हुआ है, हमारे अकीदे में खराबी है, इसलिए कि हम अहले सुन्नी वल जमात से ताल्लुक रखते हैं। हाँ, सुन्नियत को समझना पड़ेगा, वरना क्या है, हर आदमी जो है वो दूसरी तरफ ले जाना चाहता है। इसलिए शायर कहता है सुबह के रंग में भी शाम के आसार मिले और दीन की राह में भी दुनिया के तलबगार मिले। पर्दा दीन का डाला है और दुनिया घसुटी जा रही है, इसलिए बहुत चौकन्ना रहने की जरूरत है। बातिल इस वक्त इस कोशिश में लगा है कि मुसलमानों को आजाद कर दो और सुन्नियत के दायरे से निकाल दो, तो फिर इनको जिस खाई में ले जाना चाहो वो चले जाएंगे। हम अहले सुन्नी वल जमात से ताल्लुक रखते हैं, इसलिए हमारे यहाँ कुरान, हदीस, इजमाए उम्मत, उलमाए उम्मत का इज्तिहाद, इस्तिंबात और कयास, ये 4 चीजें हैं अहले सुन्नी वल जमात का आईना। इसलिए बड़े पीर सैयदना अब्दुल कादिर जीलानी गौस समदानी कुतुब रब्बानी अपनी किताब फ्यूज़-ए यज़दानी में लिखते हैं, अहले सुन्नी कौन? पहली बात लिखी जिसकी पूरी जिंदगी सुन्नत के मुताबिक गुजर रही, चले तो सुन्नत के मुताबिक, पहने तो सुन्नत के मुताबिक, रहे तो सुन्नत के मुताबिक। अब हम देखें, इसलिए सैयद अहमद रिफाई रहमतुल्लाहि अलैह फरमाते हैं, और लोगों आप सैयद अहमद रिफाई रहमतुल्लाहि अलैह को जानते हो, आपके मर्तबे को जानते हो, आप आले रसूल से थे। सैयदना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर फातिमतुज़ ज़हरा पर आपका नसब मिलता था। सैयद अहमद रिफाई रहमतुल्लाहि अलैह को जरा पहचानते तो फिर शरीयत के खिलाफ न करते, शरीयत की बात कही है। सैयद अहमद रिफाई रहमतुल्लाहि अलैह फरमाते दुर्वेश उस वक्त तक दुर्वेशी पर बाकी है जब तक के शरीयत पर जमा हुआ है। जिस दिन शरीयत को छोड़ेगा दुर्वेशी से निकल जाएगा। शरीयत ये फाउंडेशन है। आज भी बहुत सारे लोग कहते हैं हम तो तरीकत वाले हैं, शरीयत को हमें क्या फॉलो करना। याद रखो, जिस तरीकत में शरीयत का इनकार किया जाए वो तरीकत नहीं है, गुमराही है। शरीयत के मुखालिफ जो तरीकत है वो बातिल है। ये कैसी तरीकत?
شرٹ پینٹ بھی پہن لے اور جو ہے پیجامہ ٹخنوں کے نیچے بھی جو ہے لٹکا لے اور یوں کہے کہ ہم پیر صاحب ہیں. بھئی یہ تو شریعت کے مخالف جو طریقت ہے وہ باطل ہے. طریقت اور حقیقت دونوں خادم ہیں شریعت کے. سید احمد رفاعی فرماتے ہیں درویش اس وقت تک درویشی پر باقی ہے. سید احمد رفاعی رحمت اللہ علیہ کو پہچان لیجئے کون ہے؟ بڑے پیر سیدنا عبد القادر جیلانی غوث سمدانی قطب ربانی فرماتے ہیں میں مدینۃ المنورہ میں تھا. میری عمر کم تھی لیکن مجھے بڑا اچھا یاد ہے, بڑی اچھی طریقے سے مجھے معلوم ہے ایک اللہ والے آئے. اس لیے ہم اہل سنی والجماعت سے تعلق رکھتے ہیں. ہمارے یہاں پیری مریدی بھی روائے جائز ہے. قاضی ثناء اللہ پانی پتی فرماتے ہیں علم طریقت کا سیکھنا واجب ہے اور بیعت ہونا سنت ہے. بڑے پیر فرماتے ہیں میں مدینے میں تھا, میری نظروں کو میرے دماغ کو اچھی طرح یاد ہے ایک اللہ والے تشریف لائے. اس لیے ایمان میں 4 باتیں ہیں. پہلے ہے توحید, دوسرا ہے رسالت کا یقین, اور تیسرا ہے اولیاء کاملین سے اور پیران طریقت سے عقیدت رکھنا, محبت رکھنا اور ان کے کرامات کو حق سمجھنا. اولیاء سے کرامتوں کا صدور ہوا, انبیاء سے معجزوں کا صدور ہوا. معجزے یہ دلیل نبوت ہے اور کرامات یہ دلیل ولایت ہے. لیکن دلیل چھوٹی ہوتی مقصد بڑا ہوتا ہے. ہم دلیل ولایت کو تو جانتے ہیں, خواجہ صاحب کی کرامت کو جانتے ہیں, نظام الدین اولیاء کی کرامات کو جانتے ہیں, بڑے پیر کی کرامات کو جانتے ہیں, لیکن مقصد ولایت کیا ہے اس کو بھی سمجھنا پڑے. اس لیے کہ ہم کچھ جانتے ہی نہیں. میرے والد میرے شیخ یوں فرماتے تھے ہماری بے پڑی قوم ہے, جانتی ہی نہیں شریعت کیا ہے, طریقت کیا ہے, حقیقت کیا ہے. پھر قصہ سناتے تھے بھئی جنگل میں ایک لومڑی گئی, وہ ذرا بڑی قسم کی لومڑی تھی, جیسے گاؤں میں سرپنچ ہوتا ہے, بڑا ہوتا ہے, ذرا پٹھاری قسم کی. اس کے منہ میں ایک پرچہ تھا. تو پہنچی تو دوسری لومڑیوں نے کہا ارے ماموں ماموں یہ کیا لے کر آئے ہو, یہ کیسا پرچہ ہے؟ کہا کتوں سے صلح ہو گئی, صلح نامہ. اچھا بڑی اچھی بات ہے, ہم تو پال گاؤں اب تو بہت ترقی پر آ گیا, ہم تو رات میں چھپ چھپ کے دیکھنے جایا کرتے تھے, اب دن میں جائیں گے. اب صبح ہوئی تو ساری لومڑیوں کا ریوڑ پال گاؤں کی طرف آیا, دیکھیں گے بھائی کیسا سرکل بنا ہے, کیسا کیا بنا ہے. تو وہ کتوں نے دیکھا یہ رات میں آنے والی قوم دن میں کیسے چلی آئی, تو دوڑنا شروع کیا. تو ساری لومڑیاں بھاگ رہی تھی, وہ ماموں سب سے آگے بھاگ رہے تھے. وہ جو ذرا بڑے قسم کے تھے. ہاں اس لیے بڑے بننے کا چکر بہت خطرناک ہے. بڑے بننے کے خاطر آدمی مٹکی بھی پکڑ لیتا ہے, مٹکا بھی پکڑ لیتا ہے اور شمشان یاترا تک بھی چلا جاتا ہے. ہاں ٹیکا لگانا پڑے, ٹیلا لگانا پڑے. بڑا بننے کا چکر یہ بہت خطرناک ہے. خیر وہ لومڑیاں بھاگنی شروع ہوئی, وہ بڑے سب سے آگے ماموں بھاگ رہے تھے. سب نے کہا او ماموں ماموں وہ پرچہ تو دکھاؤ, صلح نامہ تو دکھاؤ. کہا کس کو دکھائے, سب بے پڑے ہیں. ایسے کون سمجھے شریعت کیا ہے, طریقت کیا ہے, حقیقت کیا. ہم جانتے ہی نہیں شریعت کیا ہے, حقیقت کیا ہے. سید احمد رفاعی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں نقل کر رہا تھا. حضرت بڑے پیر سیدنا عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں, غوث سمدانی قطب ربانی فرماتے ہیں مجھے اچھی طرح یاد ہے ایک اللہ والے تشریف لائے, قبر مبارک کے پاس کھڑے ہو گئے, مزار مبارک کے پاس تشریف فرما ہوئے, آواز دی السلام علیکم یا جدی, او میرے دادا آپ پر رحمتیں ہو.
اندر سے آواز آئی وعلیکم السلام یا ابنی، اور میرے بیٹے آپ پر بھی سلامتی ہو۔ آواز جب آئی ہے تو سید احمد رفاعی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا او دادا جان، میں بہت دور رہتا تھا اور سلام پیش کرتا تھا، وہاں بھی آپ کے سلام کا جواب سنتا تھا۔ آج تو بیٹا آپ کی جو ہے وہ قبر پر حاضر ہوا ہے اور آپ کی مزار مبارک پر حاضر ہوا ہے، آج بغیر مسابے کے نہیں جائے گا۔ بڑے پیر فرماتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک جو ہے وہ قبر شک ہوئی اور باہر نکلا اور آپ نے ان کے ساتھ ملاقات کی ہے۔ وہ سید احمد رفاعی فرماتے ہیں درویش اس وقت تک درویشی پر باقی ہے جب تک کہ شریعت پر جمع ہو۔ شریعت یہ فاؤنڈیشن ہے، شریعت یہ بنیاد ہے۔ شریعت کو چھوڑ کر کوئی طریقت کا دعویٰ کرے تو وہ جھوٹا ہے، بددین ہے، کذاب ہے۔ اس لیے پہلی علامت لکھی جس کی پوری زندگی سنت کے مطابق۔ دوسری بات لکھی اگر چمڑے کا موزہ پہنا ہو تو اس پر مسح کرنا درست سمجھتا۔ تیسری بات بڑے پیر سیدنا عبد القادر جیلانی غوث سمدانی نے لکھی اہل سنی کون؟ پہلا سنیت کے مطابق زندگی ہو، اور دوسرا کہا کہ جو ہے چمڑے کا موزہ پہنا ہو اس پر مسح کرنا درست سمجھتا ہو۔ تیسرا اگر بادشاہ وقت مسلمان ہو تو اس کے ایمان میں شک نہ کرتا۔ ہم تو سب پر شک کرتے ہیں، ہم ہی اچھے باقی سب خراب۔ میں کہا کرتا ہوں اپنے ساتھیوں کو کہ سب خراب کا پوری دنیا خراب، میں کہتا ہوں تم اچھے بن جاؤ۔ بھائی 5 لاکھ خراب تھے، میں اچھا بن گیا تو 4,99,999 ہو گئے، ایک تو کم ہو گیا۔ ہم اچھے بن جائیں۔ بادشاہ وقت مسلمان ہو اس کے ایمان میں شک نہ کرتا ہو۔ اور چوتھی علامات یہ لکھی اگر مسجد کا امام فاسق اور فاجر ہے اس کے پیچھے بھی نماز پڑھنا درست سمجھتا۔ خیر سنیت کو سمجھنا پڑے۔ سنیت میں پہلے ہے قرآن، دوسرے حدیث، ورنہ آج کل خالی قرآن اور خالی حدیث کے نام پر بھی گمراہ کیا جا رہا ہے۔ اس لیے 2 باتیں اور کہیں۔ اس لیے ہمارے مولانا احمد محمد پرتاپ گڑھی فرمایا کرتے تھے اگر ہم آزاد ہوتے خدا جانے کہاں ہوتے۔ ہم آزاد ہو جاتے، شریعت کو چھوڑ دیتے، طریقت کو چھوڑ دیتے، اولیاء اللہ کے طریقوں کو چھوڑ دیتے، تو پھر اگر ہم آزاد ہوتے خدا جانے کہاں ہوتے۔ مبارک عاشقوں کے واسطے دستور ہو جانا، ہمارے واسطے راستہ بنا ہوا ہے، قرآن ہے، حدیث ہے، علماء امت کا اجتہاد ہے اور استنباط اور قیاس ہے۔ یہ ہے اہل سنی والجماعت کا آئینہ۔ ورنہ جس دنیا میں میں اور آپ رہتے ہیں ہم کو سنیت سے ہٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ایسے ایسے لوگ تیار ہو رہے ہیں جو سنیت سے ہٹانے میں لگے ہوئے ہیں۔ اس لیے بہت چوکنا رہنے کی ضرورت ہے۔ عمل کا بگاڑ تو معاف کر دیا جائے گا، عقیدے کا بگاڑ معاف نہیں کیا جائے گا۔ اسی لیے ایمان میں پہلی بات ہے توحید، اللہ کو ایک ماننا، اکیلا ماننا اور کرتا دھرتا ماننا۔ اللہ ہی سب کچھ کرتے ہیں، اس کا یقین ہمارے دلوں کی گہرائی میں اتر جائے۔ بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ مقدمین اولیاء میں سے تھے۔ یوں فرماتے تھے جس نے بایزید کا چہرہ دیکھا بدبخت نہیں ہو سکتا۔ معترض نے اعتراض کیا، اعتراض کرنے والے ہر جگہ ہوتے،
بھائی جس کے 2 پیر نہ ہو وہ بھی اعتراض کر سکتا ہے، 2 ہاتھ نہ ہو وہ بھی اعتراض کر سکتا ہے، 2 کان نہ ہو وہ بھی بس ذرا سی زبان ہونی چاہیے۔ ان کی مدرسہ برابر نہیں، ان کی ٹوپی برابر نہیں، ان کی خانقاہ برابر نہیں، ان کی جو ہے وہ فلاں برابر نہیں، ان کی نماز برابر، اعتراض کرتا رہتا ہے۔ اوروں پہ معترض تھے، لیکن جو آنکھ کھولی اپنے ہی دل کو ہم نے گنجے عیوب پایا۔ ہم میں کتنے عیب ہیں؟ تو کسی معترض نے اعتراض کیا، آپ کہتے ہو جس نے بایزید کا چہرہ دیکھا وہ بدبخت نہیں ہو سکتا، تو ابو جہل نے تو حضور کا چہرہ دیکھا تھا، بدبخت ہو گئے۔ آپ نے فرمایا ہاں اس نے محمد بن عبداللہ کے نظریے سے دیکھا تھا، اگر محمد الرسول اللہ کے نظریے سے دیکھتا تو وہ بھی کامیاب ہو جاتا۔ ہم سب کا نظریہ ہی بدل چکا ہے۔ کالا کلر دیکھا تو گھبرا جاوے، پیلا دیکھا تو گھبرا جاوے، لال دیکھا تو ارے بھائی یہ تو کتے گھبراتے ہیں، جانور گھبراتا ہے کلر دیکھ کے، ہم تو مسلمان انسان ہیں، آئے ذرا قریب، دعوت کی عظیم محنت کیا ہے، دیکھ کے گھبرا جاتے ہیں، نہیں یہ اولیاء کو نہیں مانتے، رسول اللہ کو نہیں مانتے، اس کو نہیں مانتے۔ ارے نادانو ذرا آ کر دیکھو، قریب ہو۔ بڑے پیر سیدنا عبد القادر جیلانی غوث سمدانی اسی لیے فرماتے ہیں اہل سنی وہ ہے جس کی پوری زندگی سنت کے مطابق ہو۔ خیر بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے جس نے بایزید کا چہرہ دیکھا وہ بدبخت نہیں ہو سکتا۔ کیسا اپنے آپ کو بنایا ہوگا، کیسا اپنے آپ کو سنوارا ہوگا۔ بڑے پیر سیدنا عبد القادر جیلانی غوث سمدانی قطب ربانی اپنی خانقاہ میں بیٹھے ہوئے، ایک شخص چلا آیا، حضرت دعا کرانے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ اللہ والوں کے پاس لوگ دعا کرانے کے لیے جاتے ہیں، جب مسئلہ پھنس جائے سب جگہ سے تو پھر اللہ والوں کے پاس جاتے ہیں۔ لیکن ذرا پہچان لینا اللہ والے کون، اس لیے ہم بار بار کہتے ہیں کہیں آپ کسی جال میں پھنس نہ جائیں۔ ہم کو بیان کرنا نہیں آتا، یہی کہنا آتا ہے، اس لیے ذرا دیکھنا سنبھلنا، بہت سنبھل کے چلنے کا زمانہ ہے، ورنہ سب سے قیمتی دولت جس پر ہمارا جنت و جہنم کا فیصلہ ہے وہ ایمان اگر چھن گیا تو پھر ہمیشہ کی آخرت میں جو ہے وہ بہت برا پھنسے گے۔ اس لیے اس ایمان کو بچا کر لے جانا ہے، اس لیے ہم کو بہت چوکنا رہنا پڑے گا۔ نہ جا ظاہر پرستی پر، اگر عقل ہو اے ناداں، چمکتا جو نظر آتا ہے وہ سونا نہیں ہوتا۔ ہم تو ظاہر کو دیکھتے ہیں، ہمارے یہاں کہاوت ہے چلکتی کو بلکتی، ہاں جہاں ذرا سا دیکھا تو چلے گئے، بہت بڑے باپو ہے، کیا کرتے چھو کرتے، تمہارے یہ صاحب نماز پڑھے؟ نہ ہندوستان کی سرزمین تو ناپاک ہے۔ بڑے پیر کی ہو گئی، معین الدین اجمیری چشتی کی ہو گئی۔ دیکھو آپ کے تو پالے پڑے نہیں، ہمارے والد ہمارے شیخ کے ساتھ ہم رہتے تھے، بہت پالے پڑے ایسے باپوؤں کے ساتھ۔ یہ پچھم نماڑ کا علاقہ ایم پی کا، وہاں چل رہے تھے، ایک جگہ سے بس میں سفر کرنا تھا، پہلے بس میں ٹرکوں میں سفر کیا کرتے تھے، تو ایک جو ہے وہ بس میں بیٹھے، جہاں سے بیٹھنا تھا ظہر کا وقت ہوا نہیں، جہاں اترنا تھا وہاں ظہر کا وقت ختم ہو جاتا، عصر شروع ہو جاتی، تو والد صاحب نے کہا ایک کام کرو، سارے وضو کر لو اور تیار رہو، جب بس رکیں گی کہیں استنجا کرنے چائے پانی کرنے تو ہم اپنا مصلی بچھائیں گے رومال اور اپنی نماز پڑھ لیں گے۔ تو اندر چڑھے تو ایک بیٹھے ہوئے تھے بزرگ، چلو موقع اچھا آ گیا، ہمارے والد ہمارے شیخ نے کہا آپ کہاں سے کیا ہے، بات چیت ہوئی، کہا ہم سلسلے چشتیہ کے ادنا خادم ہیں۔ اچھا چلو موقع اچھا ہاتھ آ گیا۔ اب راستہ چلتا رہا، ہوٹل آئی، رکے، ہم سب نے نماز پڑھی، سب نے نماز پڑھ کے واپس ہوئے تو میرے والد میرے شیخ پڑوس میں جا کے بیٹھے، وہ وہیں بیٹھے ہوئے تھے، کہا کہ آپ نے نماز پڑھ لی؟ تو کہا میں تو ابھی بھی نماز میں ہوں، میں تو ارے سمجھ میں آ رہی میری بات، میں تو ابھی بھی نماز میں ہوں۔ تو کہا اچھا
کہا آپ تو ابھی کہہ رہے تھے ہم سلسلے چشتیہ کے ادنا خادم ہیں، اور سلسلے چشت میں جس کا سب سے اونچا مقام ہے معین الدین اجمیری چشتی رحمۃ اللہ علیہ، وہ تو اجمیر شریف میں نماز پڑھتے تھے اور یوں نہیں فرماتے تھے میں ابھی بھی نماز میں ہوں، بلکہ اپنے اجل خلفاء قطب الدین بختیار کاکی اور قاری حمید الدین ناگوری کو تاکیداً وصیت کی تھی، دیکھو اذان ہوتی ہے مجھے ہوش نہیں رہتا، مستغرق رہتے اللہ کی یاد میں، مجھے پتہ نہیں رہتا، جب جو ہے وہ اذان ہو جائے تو مجھے ہوشیار کرو۔ تو دونوں اجل خلفاء جب اذان ہو جاتی تو کہتے الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، لیکن خواجہ صاحب کو کوئی ہوش نہیں رہتا، قریب جا کر جھنجھوڑتے تو یوں دیکھتے اور کہتے او ہو تم مجھے یہاں کہاں لے آئے، میں تو عرش پر نکل گیا تھا۔ دیکھو بیٹھے ہوئے تھے فرش پر، لیکن روحانیت کے اعتبار سے نکلے ہوئے تھے عرش پر۔ یہ سمجھ میں نہیں آتا، ہاں یہ سمجھ میں آتا ہے سفید ڈبے کے سامنے پال گاؤں میں کسی جھوپڑ پٹی میں بیٹھو اور اس کا ریموٹ دباؤ تو امریکہ کا ننگا ناچ نظر آتا ہے، یہ سمجھ میں آتا ہے۔ مٹیریلزم پر محنت کی، چیزوں پر محنت کی تو یہ سمجھ میں آتا ہے دل پر ہم نے محنت ہی کی۔ اس لیے شاعر کہتا ہے دل کی بلندی نہ پوچھ، دل کا عجب مقام ہے، دل کی بلندی نہ پوچھ، دل کا عجب مقام ہے، واعظ کم نگاہ سن، عرش بھی دل کا نام ہے۔ کہا مجھے یہاں کہاں لے آئے، میں تو عرش پر نہیں۔ پھر فرماتے کوئی روحانیت کے اعتبار سے عرش پر نکل جائے اسے بھی فرش پر آ کر نماز پڑھنی پڑے گی، حضور کی شریعت کسی کو معاف نہیں۔ تو خواجہ صاحب کی اجمیر میں ہو گئی، ہمارے پیر صاحب کا نہیں، ہندوستان کی سرزمین جو ناپاک ہے، ظہر چوتھے آسمان پر، عصر چھٹے آسمان پر، مغرب تو کہا وہ تو عرش معلیٰ پر پڑھتے، فجر کوہ طور پر کمرہ بند کر دیتے، دل کی نماز پڑھتے۔ تو میں نے کہا دل کی شادی بھی کر لیتے، عورت کے لانے کی ضرورت کیا تھی، دل کا کھانا بھی کھا لیتے۔ یہ ہمارے ساتھ ہوا ہے، اس لیے ہم آپ ایسے دیکھ رہے جیسے ایسا بھی ہوتا ہے، ہوا ہے ایسا، اس لیے شریعت کو اور طریقت کو سمجھنا پڑے۔ بڑے پیر سیدنا عبد القادر جیلانی بیٹھے ہوئے، ایک شخص چلا آیا، کہا حضرت میرے بھائی کا انتقال ہو گیا ہے، بڑا گنہگار تھا، میں آپ سے دعا کرانے آیا ہوں۔ آپ نے تھوڑی دیر سر جھکایا اور یوں فرمایا کبھی تیرا بھائی ہماری خانقاہ میں آیا تھا؟ کہا کہ نہیں آیا۔ کہا کبھی ہم سے ملاقات کیے تھے کیا؟ کہا کہ کبھی ملاقات نہیں کی۔ کہا اچھا ہماری خانقاہ کے قریب سے گزرا تھا کیا؟ فرمایا شاید ایک دفعہ یا 2 دفعہ گزرا ہوگا۔ کہا جا اللہ تیرے بھائی کی مغفرت کرے گا، اس لیے کہ جو ہماری خانقاہ کے قریب سے گزرتا ہے اللہ اس کی مغفرت کر دیتے ہیں، وہ توبہ کیے بغیر نہیں مرتا۔ اب آپ کے سمجھ میں نہیں آ رہا ہوگا، میں مثال دوں۔ بھائی آپ کے پال گاؤں میں کسی کا عطر کا بہت بڑا گوڈاؤن ہے، چھوٹی چھوٹی بوٹل نہیں، بڑے بڑے ڈرم ہے، ڈرم، اور طرح طرح کے عطر ہے۔ اب وہ رکھے ہوئے ہیں، ایک بھنگن ہے، اس کا کام ہے جو ہے وہ لے کر جانا، استنجا کھانا، اور جو ہے وہ بری چیز، وہ روزانہ وہاں سے گزرتی ہے، اس ڈرم کے پاس سے، اس گوڈاؤن کے پاس سے، جب بھی وہاں سے گزرے گی اس کے دل میں کیا خیال آئے گا؟ کاش کہ یہ خوشبو مجھے بھی نصیب ہوتی۔ بالکل ٹھیک اسی طرح ہمارے حضرت جی مولانا یوسف صاحب کی تحقیق ہے، بڑے پیر سیدنا عبد القادر جیلانی غوث سمدانی قطب ربانی کی خانقاہ میں بیک وقت 35,000 کا مجمع رہتا تھا، بیک وقت
35,000 کا مجمع، کوئی ذکر بالجہر کر رہا ہے، کوئی مراقبہ کر رہا ہے، کوئی نماز پڑھ رہا ہے، جب اس کے قریب سے کوئی گزرے گا 35,000 روحانیت کی بوتل کھلی ہوئی ہے، گناہ بھری زندگی لے کر جب کوئی گزرے گا تو سوچے گا کاش کہ یہ اطاعت والی زندگی مجھے بھی نصیب ہوتی، اور احساس و عمل کی چنگاری جس دل میں فروزہ ہوتی ہے، اس آنکھ کا آنسو موتی ہے، اس لب کا تبسم ہیرا ہے۔ اس لیے بڑے پیر سیدنا عبد القادر جیلانی نے فرمایا اللہ اس کی مغفرت کریں گے، اس لیے کہ جو ہماری خانقاہ کے قریب سے گزرتا ہے وہ توبہ کیے بغیر نہیں مرتا۔ میں تو آپ کو بایزید بسطامی کی بات سنا رہا تھا، توحید پر بات کر رہا تھا، انتقال ہو گیا، دنیا سے رخصت ہو گئے، ارے دنیا سے جانا ہر ایک کو ہے، مجھے اور آپ کو بھی جانا ہے، کوئی کم عمری میں جاتا ہے، کوئی بڑی عمر میں جاتا ہے۔ انسانوں یاد رکھو ہم ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آئے، اگر اللہ نے مال دولت دیا ہے 2 دن کے بعد بیجا خرچ نہ کرنا، 31 دسمبر کو ادھر ادھر خرچ نہ کرنا اور بہت جوش میں نہ آ جانا، ذرا اپنے آپ کو سنبھال کر رکھنا، اپنے آپ کو اللہ اور نبی کے حوالے کر کے رکھنا۔ اگر اللہ نے مال دیا ہے اس مال سے آخرت بنا لیجئے گا، اس مال سے اپنی دنیا کو خراب کرنے کے ساتھ آخرت کو خراب نہ کیجئے گا۔ اللہ تعالیٰ مال دیتا ہے، مال دے کر آزمانا چاہتا ہے، کبھی مال لیتا ہے، مال لے کر بھی آزماتا ہے۔ اس لیے دیکھو کل قیامت کا دن ہوگا نا، جب سب کے ہاتھ میں نامے اعمال ہوں گے تو اس وقت جو ہے وہ جب اعمال نامے دیے جائیں گے، جس کے سیدھے ہاتھ میں ہوگا وہ تو جو ہے خوش و خرم ہوگا، اور جس کے الٹے ہاتھ میں دیے جائیں گے وہ اس وقت کہے گا ما اغنی عنی مالیہ ہلک عنی سلطانیہ، کہا کہ یہ میرے مال نے مجھے کوئی فائدہ نہیں دیا، اس لیے آج مال ملا ہے فائدے میں استعمال کر لو، فائدہ یہ اللہ کا دین دنیا میں سربلند ہو جائے، اللہ کا دین دنیا میں چل پڑے، اللہ کے بندے اللہ کو پہچان کر زندگی گزارنا شروع کر دے، دعوت کے خاطر اپنے آپ کو لگاؤ۔ اللہ رب کریم جب بھی مانگتا ہے، قربانی کی بات کہتا ہے، سب سے پہلے مال مانگا جاتا ہے، مال کی محبت آدمی کے رگو ریشے میں بھر جاتی ہے۔ مالک بن دینار کا قصہ یاد آتا ہے، لیکن اب وقت ختم ہو گیا ہے، جو ہے وہ بایزید بسطامی اللہ کے یہاں حاضر ہوئے، پوچھا بایزید دنیا سے کیا لے کر آئے ہو؟ فرمایا توحید لے کر آیا، اللہ کو ایک ماننا، اکیلا ماننا، کرتا دھرتا ماننا۔ اللہ نے کہا اچھا ایسی ناقص توحید لے کر آئے ہو؟ اب ایک دم پکڑ ہو گئی، کہا کیا ہوا؟ کہا ایسی ناقص توحید، اور رات یاد کرو۔ اب یہ سوچ میں پڑ گئے کون سی رات؟ پھر یاد آیا ہاں روزانہ دودھ گرم کر کے پیو، ایک دن ٹھنڈا کچا پی لیا، پیٹ میں درد ہوا تو کہا کہ ٹھنڈا دودھ پی لیا، کچا دودھ پی لیا، پیٹ میں درد، کہا ایسی ناقص توحید لے کر آئے ہو؟ اس لیے عقیدے کا بگاڑ معاف نہیں کیا جائے گا۔ ہم سب اپنے عقیدوں کو درست کریں، اپنے آپ کو سنیت پر ڈالے۔ پہلی بات ہے توحید، اللہ کو ایک ماننا، اکیلا ماننا۔ دوسرے رسالت کا یقین، گنبد خضرا والے اور کالی کملی والے اور سنہری جالیوں والے جو طریقہ لے کر آئے ہیں اسی میں چلنے میں میری، آپ کی اور قیامت تک کے آنے والے انسانوں کی کامیابی ہے۔ اس کا یقین ہمارے دلوں کی گہرائیوں میں اتر جائے۔ ایمان میں تیسری بات ہے اولیاء کاملین سے اور پیران طریقت سے عقیدت رکھنا، محبت رکھنا، ان کے کرامات کو حق سمجھنا۔ تو دلیل ولایت ہے کرامات اور دلیل نبوت ہے معجزے۔ تو مقصد نبوت کیا ہے؟ نبیوں کو مقام نبوت پر
فائز کیا جاتا ہے، نبیوں کو مقام نبوت پر دعوت کے لیے فائز کیا جاتا ہے، ولیوں کو مقام ولایت پر جو فائز کیا جاتا ہے، ولایت کا مقصد اتباع رسول ہے، اور اتباع رسول میں سب سے پہلا کام اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلانا۔ اسی لیے بڑے پیر فرماتے کوئی اللہ کا بندہ اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے، دین کی طرف بلاتا ہے، شریعت کی طرف بلاتا ہے، حقیقت کی طرف بلاتا ہے، میرے نزدیک 1000 عابدوں سے افضل ہے۔ اس لیے مسلمانوں ہم اپنے کام پر لگ جائے۔ ہمارا کام کیا ہے؟ اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلانا، اللہ کے دین کی طرف بلانا، یہ ہمارا کام ہے، چاہے کوئی ہو۔ ہم تو انسانیت کی ہدایت کے لیے بھیجے گئے تھے۔ بہت ساری بات رہ گئی، بڑے غور سے سن رہا تھا زمانہ، ہم ہی سو گئے داستاں کہتے کہتے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔